أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. یہ قرآن کریم کی سورت الفرقان ہے جو 25ویں نمبر پر آتی ہے اور مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں کی جو ایک خاص صفت بتائی جاتی ہے کہ ان کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. تو بظاہر اس کی آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں. مدنی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کی آیات کافی لمبی رہتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک آیت ایسی ہے جو یہ ترجمہ تفسیر سب چھوڑ کر پورے قرآن کریم کا ایک صفحہ، پورے صفحے پر ایک ہی آیت ہے جس کو آیت دین کہا جاتا ہے، جس میں قرض لینے دینے لکھنے اور اس طرح کا کوئی معاملہ کرنے اور ضمانت دینے کی مثال ایک ہی آیت پورے ایک صفحے پر مکمل آئی ہے. جبکہ مکی آیات 2-3 لفظ 4-6 لفظ اور آیت مکمل، اور یہ بھی مکی آیات مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے بھی جو 13 سال ہیں ان کے وسط میں کر کے ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے کیا کیا رنگ اختیار کیے وہ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے مختلف قسم کی سازشیں، مختلف قسم کے الزامات، تہمتیں، بہتان تک لگانے شروع کر دیے، اور کہا کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہا کہ یہ کاہن ہے، کبھی کہا کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، اور کبھی کہا یہ شاعر ہے. یہ مختلف الزامات لگاتے رہے. قرآن کریم نے موقع بموقع ان کے الزامات کا رد کیا. پھر اسی پر وہ معاملہ ان کا بس نہیں ہوا، انہوں نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی میں یہ طے کیا کہ ہم آگے جو حج آنے والا ہے، حج کے موقع پر ظاہر ہے کہ باہر سے لوگ آئیں گے، اور جو باہر سے لوگ آئیں گے وہ آ کے ان کی بات سنیں گے. جو اس کی بات سن لے گا وہ اس کا ہو جائے گا. یہ بڑا معروف تھا، اور آج تک یہ بات علماء بیان کرتے آ رہے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی وہ وہیں کا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک میں اتنی تاثیر
اور پھر آپ زیادہ تر قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ قصے کہانیاں بیان کرنے کا وہ زمانہ نہیں تھا کہ قصے کہانیاں کر کے جلسہ لوٹ لیا۔ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، لیکن قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے کلام مبارک میں اتنی تاثیر تھی کہ جو بھی سنتا گرویدہ ہو جاتا۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ وہ اپنے قبیلے کا سردار، اپنے قبیلے کا معروف شاعر اور عقل مند انسان تھا۔ کہا کہ مکہ جا رہے ہو، وہاں ایک آدمی ہے، اس آدمی سے بچ کے رہنا، کیونکہ وہ جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے، آدمی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تاجر بھی ہے، عقل مند ادیب شاعر بھی ہے، اور ایک قبیلے کا سردار بھی ہے۔ ایسی تو سردار کسی کو بنا دیا جاتا۔ اس نے کانوں میں روئی ٹھونسی، مکہ میں گھومتا رہا، اپنا کچھ تجارت کا جو کوئی کام تھا وہ کیا، اور بالآخر اس نے سوچا کہ ایسا بھی کیا ہے، میں کوئی پاگل تھوڑا ہوں کہ میں پیچھے لگ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے جب کسی کی قسمت کھولنا ہو تو اندر ہی سے آوازیں نکلنا شروع ہوئی۔ کہتا ہے میں کوئی پاگل ہوں کہ میں سنوں گا تو پیچھے لگ جاؤں گا؟ میں خود شاعر، میں خود حاکم، اپنے قبیلے کا سردار، میں صاحب فہم و فراست، اگر کوئی بات سنوں گا تو دیکھوں گا کیا ہوتا ہے۔ بالآخر کانوں سے روئی نکالی، قسمت نے ساتھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملاقات اس کی کفر کی آخری ملاقات ہوئی۔ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا اور واپس اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا۔ صرف اتنی بات تھی کہ جو آدمی صحیح طور پر بات سن لے وہ وہیں کا ہو گیا۔ ایک تو دعا کا اثر تھا۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں معروف ہے واقعہ، ان کے اسلام لانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی رکھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام و عمر بن الخطاب۔ دوسری روایت میں آتا ہے اللہم اعز الاسلام باحب احدہما، اے اللہ ان دو میں سے جو تجھے پیارا ہے اس سے اسلام کی مدد کر دے، یا ابو جہل ہمیں دے دے یا عمر فاروق ہمیں دے دے۔ عمر فاروق گھر سے نکلے، کہا کہ میں آج مسلمانوں کے نبی کا کام تمام کر دوں گا، یعنی قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کے آئے۔ راستے میں آتے ہوئے کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں آج مسلمانوں کے نبی کا صفایا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ آدمی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ نبی تک اتنی دور جاؤ گے، تمہاری تو بہن مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی سعید مسلمان ہو چکا ہے، پہلے اپنے گھر کو دیکھو، بعد میں باقی جا کے ان کے مسلمانوں کے نبی کو پہنچنا۔ گھر میں گیا، بہن کی طرف بڑھا، دیکھا کہ بہن کے گھر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اندر داخل ہوا، یہ کیا ہے پوچھا، تو بات چلتے چلتے کچھ ایسے آئی کہ یہ قرآن کریم ہے اور تم اسے چھو نہیں سکتے ہو کیونکہ تم ناپاک ہو، نجس ہو، مشرک ہو۔ اپنے بھائی سعید کو مارنے کے لیے دوڑے، بہن سامنے آ گئی، اور یہ بہن وہ ہے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی تھی۔ عمر فاروق تو وہ صاحب جلال انسان ہے، معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر شیطان بھی گلی میں آ رہا ہو اور سامنے عمر فاروق آ جائے، شیطان دیکھ کے بھاگ جاتا تھا۔ اتنا رعب اللہ نے دیا ہوتا۔ بہن تو بہن تھی، وہ بھی آواز تک نہیں اٹھاتی تھی، لیکن اس دن اس نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے پورا دفاع کیا، زخمی ہوئی۔ بالآخر عمر فاروق نے دیکھا کہ کوئی بات ہے، میری بہن تو کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی، آج یہ میرے سامنے کھڑی ہے، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے۔ کہا بتاؤ مجھے وہ کتاب کیا ہے؟ کہا نہیں، ہماری کتاب وہ بہت مقدس ہے، تم مشرک ہو، تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے نہاؤ پھر پڑھو گے۔ وہ کتاب عربی تھی، نہائے، غسل کیا، قرآن کریم ہاتھ میں لیا، پڑھا، کچھ پڑھ کے انہیں سنایا گیا، وہیں ڈھیر ہو گئے، مسلمان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔
دار ارقم جو کہ مشہور تھا اس زمانے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھا کرتے تھے، صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، بلکہ اسے اسلام کی پہلی یونیورسٹی قرار دیا گیا کہ سب سے پہلے وہاں بیٹھ کر یہ تعلیم و تدریس کا سلسلہ جو اس گھر میں شروع ہوا تھا۔ وہی جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ عمر فاروق اور ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے مشرک سرداروں کی وجہ سے حرم میں نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو گنجائش نہیں ملتی تھی۔ یہاں دار ارقم تک پہنچے، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، یعنی ظاہرہ کہ گھبرا گئے، یہ تو بڑا سخت انسان ہے، یہ آ رہا ہے اور اس کے تیور اچھے نہیں لگتے۔ فرمایا نہیں، عمر کو آنے دو، وہ آ نہیں رہا، انہیں منگوایا یا بھیجا گیا ہے۔ سارے صحابہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراد، عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے۔ دعا مانگ کے لیا نا کہ یا اللہ ایک دو میں سے ہمیں دے دے، ابو جہل دے دے، عمر فاروق دے دے، تو وہ مرید تو نہیں، وہ تو مراد ہو گئے نا، مانگے ہوئے اللہ سے۔ کہا عمر کو آنے دو، یہ آیا نہیں، اس کو بھیجا گیا ہے۔ مجلس میں گئے، جا کے اسلام قبول کر لیا۔ اس دور میں جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، اب جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہے، یہ ساحر ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، مختلف قسم کے الزامات کا سلسلہ شروع تھا۔ کہا کہ یہ قرآن آسمان سے نازل نہیں ہوتا، یہ خود گھڑتا ہے، کچھ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ کہا کہ یہودی اس کی مدد کرتے ہیں۔ کبھی کہا کہ راہب ایک شام کے سفر میں، وہ سیرت کی تفصیلی باتیں ہیں، شام کے سفر میں ایک راہب سے ملاقات کہی جاتی ہے، کہا کہ اس راہب سے سیکھا ہوا ہے۔ مختلف قسم کے الزامات لگاتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس صورت میں بھی کئی الزامات کا رد کیا کہ تم ایسے کہہ رہے ہو۔ بالکل آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ قرآن جو تم کہتے ہو کہ گھڑا ہوا ہے، اس کو گھڑنے میں اس کے ساتھ یہودی اور دوسرے راہب وغیرہ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ باتیں غلط ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت آسمان سے نازل کرتا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے، خاص حضرت جبرائیل امین اس کے لیے طے شدہ فرشتے ہیں جو کہ قرآن کی وحی لے کے آیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آغاز میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت برکتوں والی ہے وہ ذات۔ کون سی ذات ہے یہ؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ بہت برکتوں والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے نازل کیا قرآن کو۔ ایک عربی میں صیغہ ہے انزلہ، اس کا معنی بھی نازل کرنا ہی ہے، لیکن نزلہ میں ایک صفت پائی جاتی ہے کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے، حسب موقع اور حسب ضرورت۔ اب یہ 30 سپارے، 114 صورتیں، 6600 سے زیادہ آیات، یہ ساری اکٹھی نازل نہیں ہوئیں، بلکہ 23 سال میں، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن نازل ہوتا رہا، اور 23 سال میں بالآخر حجۃ الوداع کے موقع پر آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آج ہم نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، اپنا دین مکمل کر دیا، نعمت کا اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ آخری آیت تھی، اور اس کے تقریباً 80 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات کا واقعہ پیش آ گیا۔ گویا 23 سال میں قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا۔ نزلہ، اللہ رب العزت نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ الفرقان، قرآن اور فرقان، یہی کتاب ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ اور یہ جملہ بعض اہل علم استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید، فرقان حمید، یعنی قرآن جو بزرگی والا ہے، فرقان جو تعریف والا ہے۔ اللہ کا کلام ہے تو یہ حمید ہے یقیناً۔ فرمایا برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر۔ فرقان فرق کرنے والا، اور فرق کس میں کرنے والا ہے؟ یہ حق اور باطل میں،
سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں، خیر اور شر میں یہ کتاب فرق کرتی ہے یا نہیں؟ جو کچھ اس میں کرنے کے لیے کہا گیا وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، جس سے منع کیا گیا وہ باطل ہے اور وہ غلط ہے۔ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہی ہے، اور یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آگے فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ یہاں لفظ عبد پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عبد کون ہوتا ہے۔ عبد روح اور جسم، اس دو کا مجموعہ ہے عبد۔ اللہ کا بندہ اگر صرف روح ہے تو وہ کیا ہوا، اور اگر جسم ہے صرف تو وہ بھی نہیں۔ جیسے معراج کی آیات ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات معراج کروائی، بندے کو۔ اب بندہ کون ہوتا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا جی وہ معراج جو ہے وہ صرف روحانی سفر تھا، اس میں جسم ساتھ نہیں تھا۔ روحانی سفر ہو تو یہ اتنا بڑا کام ہی کیا تھا؟ یہ اتنی بڑی بات، روحانی سفر تو ہم کرتے رہتے ہیں یا نہیں؟ رات کو مکہ میں ہیں، اگلے دن ہم شام میں ہیں۔ اگر کسی نے یورپ کے کسی ملک کا سفر کر رکھا ہے تو کسی دن وہ یورپ گیا ہوا ہے، سویا ہوا اپنی چارپائی ہے، روحانی سفر کر رہا ہے ادھر ادھر۔ اللہ نے وہاں ذکر شروع کیا، سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ یہ بڑے خاص اہم واقعہ پر ہوتا ہے۔ اگر روحانی سفر کی بات ہوتی تو یہ تو کوئی بڑا کام ہی نہیں تھا۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر بتایا، خواب میں کیا دیکھا ہے، جنت دیکھا، جہنم کا نظارے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے کے لیے اللہ نے کہا سبحان الذی اسری، تو یہ صرف روح کا سفر نہیں ہو سکتا، بلکہ عبد ہے روح اور جسم کا مجموعہ۔ روح اور جسم کے مجموعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج کروائی گئی۔ اگر جسمانی ہے تو سبحان ہے، اگر سبحان ہے تو لازم جسمانی ہے۔ جسم کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس لے جانا، جسم کو راتوں رات بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے پار تک لے جانا، جنت اور جہنم کے نظارے کروانا، اگر جسم نہیں ہے تو پھر تو کوئی بڑا کام نہیں تھا، پھر تو اللہ کو ضرورت نہیں تھی۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنی عظمت کا لفظ استعمال کر کے بات شروع کی کہ میں یہ طاقتیں رکھتا ہوں کہ میں اپنے بندے کو سفر کروا سکتا ہوں۔ گویا عبد جو ہے وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اور فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ یہ دونوں جہانوں بلکہ سب جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے، سب جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ نذیر کا معنی ڈرانا ہوتا ہے اصل میں، جہنم سے ڈرانا، عذابوں سے ڈرانا، سزاؤں سے ڈرانا۔ تو معنی یہ کہ لوگوں کو ان باتوں سے آگاہ کرنے والا ہو جائے۔ ہم نے قرآن نازل کیا تھا کہ لوگوں کو آگاہ کرے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا ہے وہی ذات ہے جو کہ تمام آسمانوں اور زمین کی مالک ہے، تمام آسمانوں زمین کی۔ الذی لہ ملک السماوات، اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی اور اسی کے لیے زمین کی بادشاہی ہے۔ زمین اور آسمان جب بنائے اللہ نے ہیں تو بادشاہی کسی دوسرے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ زمین آسمان کے بنانے میں اللہ کے سوا کوئی شامل نہیں۔ اللہ نے کسی کو انجینئر کے طور پر نہیں بلایا، کسی کو آرکیٹیکچر کے طور پر نہیں بلایا، کوئی تھا نہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، تو جب بنانے والا وہ ہے، چلانے والا وہ ہے، تو مالک تو وہی ہوگا۔ اور جو بنائے پوری کائنات کو، چلائے پوری کائنات کو، اور عبادت کسی دوسرے کی کریں تو کیا یہ بات بنتی ہے؟ جو دنیا کو بنانے والا ہے، دنیا کو چلانے والا ہے، انسان کا خالق ہے، انسان کا رازق ہے، روزی وہ دے اور عبادت ہم غیروں کی کریں، یہ کوئی بات ہے؟
یعنی انتہائی نامعقول حرکت ہوتی ہے یہ کہ آدمی کھائے کسی کا، مطلب ہے جس کا کھائیں اسی کے گن گائیں۔ ہم کھاتے ہیں اللہ کا اور گن گاتے ہیں ادھر ادھر کے لوگوں کے، جو کہ اللہ کی شان میں گستاخی بنتی ہے۔ فرمایا لہو الذی لہو ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے زمین و آسمانوں کی بادشاہی ہے۔ اور یہاں لفظ ارض سنگولر ہے، سماوات جمع ہے، پلورل کا صیغہ ہے۔ آسمان 7 معروف ہے اور زمین کو یہاں مفرد کے طور پر استعمال کیا، جبکہ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمان، زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن عموماً سماوات والارض، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں والارضین کا لفظ موجود ہے، اور زمینیں، جتنے آسمان ہیں قرآن کریم میں ہے 7 آسمان، اور اسی طرح زمین، یعنی 7 ہی زمینیں بھی اللہ نے بنائی ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہماری اولاد نہ ہو تو محرومی ہوتی ہے، آدمی شادی کرتا ہے، اولاد نہ ہو، 2 3 4 سال 6 سال گزر جائیں، آدمی کے چہرے سے ٹپکنے لگتا ہے کہ یہ آدمی مایوس ہے، پریشان ہے، دعائیں کرواتا ہے، علاج کرواتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اولاد ثابت کی جائے تو یہ اس کے لیے گستاخی ہے، کیونکہ اللہ کو نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچے، کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں یہاں جو الفاظ میں وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے کوئی اولاد نہیں لی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے۔ اگر اولاد ہوتی تو شریک بھی تو ہو جاتی نا، اولاد اپنے باپ کی وراثت لیتے ہیں یا نہیں؟ بیٹیاں بھی لیتی ہیں، بیٹے بھی لیتے ہیں، اللہ کی اولاد نہیں، اور اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ کی اولاد کے نہ ہونے کا ذکر قرآن کریم کے 30ویں سپارے میں ہم روز بار بار پڑھتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ہم وہی صورت پڑھتے رہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں اب لم یلد ولم یولد کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں کہ نہ اس نے کسی کو جنم دیا، یعنی اس کی اولاد کوئی نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ جنم دیا گیا، یعنی نہ اسے کسی نے جنم دیا، نہ ماں باپ ہیں، نہ ماں باپ نہ اولاد، بلکہ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اور سورۃ الاخلاص، یہی سورت جو ہے قل هو اللہ احد، یہ پوری صورت توحید سے بھری ہوئی ہے، اس پوری صورت میں توحید ہی توحید ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ لم یلد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، دنیا اس کی محتاج ہے۔ لم یلد، اسی کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ اس کے ماں باپ ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ پوری کی پوری صورت، ہر آیت جو ہے وہ توحید ہی توحید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، سورۃ الاخلاص پڑھنے کا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ 1/3 قرآن کتنا ہوتا ہے؟ 10 سپارے، 30 سپارے کل ہیں، تو 1/3 قرآن ہو گیا 10 سپارے۔ ایک مرتبہ جو آدمی قل ہو اللہ پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ کتنا مقام ہے اس کا، محض اس لیے کہ اس میں توحید بری ہوئی ہے۔ اور پورے قرآن کریم کے جو اجزاء کیے گئے، مضامین میں اس کو تقسیم کیا گیا کہ اس میں کون کون سے مضامین، سبجیکٹس ہیں، تو اہل علم نے قرآن کریم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا توحید کا، دوسرا احکام اور مسائل یا فقہی احکام و مسائل کا، اور تیسرا تاریخ، واقعات جو مختلف انبیاء کے، ان کی قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ 3 حصے کیے گئے، توحید اور احکام اور تاریخ۔ ایک حصہ توحید کا جو کہ مکمل طور پر صرف قل هو اللہ احد میں موجود ہے۔
اسی بنا پر اسے قرآن کریم کا 1/3 پڑھنے کا ثواب بھی دیا گیا، کہا گیا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہی میں شریک بنانے کے لیے یا حکومت میں شریک بنانے کے لیے مجبوری ہوتی ہے، بادشاہ اکیلا سارے کام نہیں کر سکتا، بادشاہ اپنی کیبنٹ بناتا ہے، وزیر ہیں، وزیروں میں کام بانٹتا ہے، یہ بجلی کا وزیر، یہ پانی کا وزیر، یہ خوراک کا وزیر، یہ تجارت کا وزیر، یہ فلاں کا فلاں کا، اس کی مجبوری ہے بادشاہ کی، اور اللہ کو کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا کام خود سنبھالے ہوئے ہے۔ ہمارے لوگوں نے کھینچ تان کے کچھ کر دیا، آہستہ آہستہ کہا کہ نہیں، اللہ کی ملکیت میں، ملکوت میں کچھ لوگ شریک ہیں، کہتے ہیں جی اتنے ابدال تھے، اتنے کلندر ہیں، اتنے فلاں ہیں، یہ سلسلہ پاکستان انڈیا میں چلتا ہے، اور کلندر جو ہیں وہ کہا کہ یہ کائنات کو چلانے میں اللہ کے ہیلپر ہیں، اللہ کو نعوذ باللہ مجبور کر دیا نا ہم نے ہیلپر رکھنے پر۔ اور پھر کلندر بھی پورے نہیں ہمیں مل سکے، 2.5 کلندر ملے، یہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ دنیا میں کل 2.5 کلندر ہیں، یہ 3 پورے نہیں ہو پائے۔ 2.5 کیوں ہیں جی؟ 2 مرد ہیں اور 1 عورت ہے، 2 مرد کلندر ہیں اور ایک رابعہ بصری جو ہے ان کو کہتے ہیں وہ عورت ہے۔ عورت کا چونکہ ووٹ شرعی طور پر آدھا ہے، وراثت میں آدھا اور گواہی میں آدھا، تو پتہ نہیں کیوں پہلے کچھ یہ بات تھوڑا پہلے کسی زمانے میں کہی گئی ہوتی تو شاید عورتوں سے یہ آدمی مار بھی کھاتے ایسا کہنے والے، کیونکہ پچھلے دنوں عورتیں لاہور میں نکل آئیں نا، ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا اور کہا گیا کہ ہماری گواہی آدھی کیوں، ہماری وراثت آدھی کیوں، اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ہمارے لیے سارے کام آدھے آدھے کرو، ہم نمازیں بھی آدھی پڑھیں گی، فجر کی 1 رکعت، ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2، مغرب کی 1.5 رکعت۔ اگر یہ کبھی کسی وقت پہ ہوا ہوتا اس طرح جیسے آج لوگ کسی بھی بات پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک زمانے سے بات چلتی آ رہی ہے کہ 2.5 کلندر ہیں۔ اللہ رب العزت کو 2.5، 3.25، 3، 4، 400 کسی کلندر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا مالک ہے پوری کائنات کا۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں چاہیے، اسے وزیر، امیر، مشیر کوئی نہیں چاہیے، وہ خود مالک ہے اور خود چلا رہا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی ملکیت میں، اس کے ملک میں، اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہی ہر چیز کو بنایا ہے، خالقہ تخلیق کیا ہے اللہ نے ہر چیز کو، یہاں اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، لفظ خلق یخلق معروف ہے، خلقہ تخلیق بنانا، ہمارے عموماً ترجمہ یہ ملتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں آپ کو اکثر ترجمہ یہ ملے گا کہ اللہ نے ہی ہر چیز کو، جہاں خلق لفظ آئے گا پیدا کیا، جبکہ پیدا کرنا ایک لفظ ہے خاص، ولادت، پیدائش سے تعلق رکھنے والا، اللہ نے پیدا کیا ہے یہ کوئی معنی نہیں بنتا، اللہ نے ان کو بنایا ہے، ان کی تخلیق کی ہے۔ اب عموماً اردو میں پیدا کیا کا لفظ اس کھاتے میں شمار ہوتا ہے کہ پیدا کیا کا معنی بنایا ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ پیدا کا لفظ خاص پیدائش یا ڈیلیوری کے ساتھ خاص ہے یا نہیں، عورت کے جو ڈیلیوری ہوتی ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ اس نے بچہ پیدا کیا ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، بچے کی پیدائش۔ اب زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو تصور تھوڑا سا صحیح نہیں بنتا، اللہ نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور زمین و آسمان کو ایک مناسب اندازے سے ٹھہرا، ایک مناسب اندازہ، آسمان کہاں، کتنی ان دونوں کے مابین فرق، ہر 2 آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ایک اندازہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ زمینوں میں ایک زمین کے بعد دوسری زمین، اس کے بعد تیسری زمین، کتنا فاصلہ، کیا کیا انداز اللہ نے ٹھہرایا ہے۔
زمین کا کون سا علاقہ ریتلا ہوگا، کون سا بنجر ہوگا، کون سا زرخیز ہوگا، کون سا پانی ہوگا، کون سا خشکی ہوگی، خشکی، تری، بنجر، زرخیز، پہاڑ اور وادیاں، یہ اللہ نے اپنے اندازے سے ساری چیزیں بنائی. اور اللہ رب العزت کے اندازے میں قطعاً کہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. جس کی جہاں اللہ نے چاہا وہاں اس کی تخلیق فرما دی. تو فرمایا کہ اس نے ہر چیز کا ایک مناسب بہترین اندازہ ٹھہرایا ہے. وَاتَّخَذُوهُ مِن دُونِهِ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اللہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ پوری کائنات کو رزق بھی دے رہا ہے، لیکن مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور معبود بنا رکھے. وَاتَّخَذُوا، اور بنا لیے ان مشرکین نے، من دونہی، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، آلہتاً، معبود. الہ کی جمع ہے آلہہ. معبود بنا لیے باطل اور جھوٹے. لا یخلقون شیئا، جو کوئی چیز نہیں بنا سکتے. جن کی پوجا کی جاتی ہے آج بھی اور کی جاتی رہی ہے، کیا وہ کوئی چیز بنا سکتے ہیں؟ کوئی چیز، بڑی سے بڑی نہیں، چھوٹی سے چھوٹی سے. کیا کوئی کچھ بنا سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ مکھی نہیں بنا سکتے. پہاڑ اور اتنے بڑے بڑے دریا اور سمندر، زمینیں اور آسمان تو دور کی بات ہے. لن یخلقوا ذبابا، یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے. اور اگر کبھی مکھی ان کے کھانے سے کچھ چھوٹا سا ذرہ اٹھا کے لے جائے، لن یستنقذوہ منہ، یہ تو مکھی سے اپنا کھانا نہیں چھین سکتے. مکھی لے کے اڑ گئی تو گئی. ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی ضعیف اور کمزور اور مطلوب بھی ضعیف اور کمزور. ان کے نہ معبود کچھ کر سکتے ہیں، نہ یہ عبادت کرنے والے کچھ کر سکتے ہیں. یہاں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا لیے. لا يخلقون شيئا، جو کوئی بھی چیز نہیں بناتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ بنائے گئے ہیں، انہیں اللہ نے بنایا ہے. ان کی تخلیق اللہ نے فرمائی، وہ خود کچھ نہیں بنا سکتے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ اپنے نفس کے لیے کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتے. جو آدمی اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کسی کے لیے کیا کرے گا؟ ایک آدمی اپنی بیماری کو دور نہیں کر سکتا، اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا، بچے پہ آئی ہوئی موت کو نہیں ٹال سکتا، اپنے گھر میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے اس کو دور نہیں کر سکتا، اس کو دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، یا اللہ یہ دور کر دے، یا اللہ یہ دور کر دے. ہے یہ نہیں؟ جن لوگوں نے عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ یہ بڑے کرنی والے ہیں، کیا وہ مرتے نہیں ہیں؟ ہم نے پاک و ہند کے ماحول میں کہ یہ جی بڑے کرنی والے ہیں، یہ ہر کام کر لیتے ہیں، یہ بھی کر ان کے بچے مرتے ہیں، ان کے رشتہ دار مرتے ہیں، وہ خود مر جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ کرنے والے کیا ہوئے؟ ان کرنے والے سارے لوگوں سے سب سے بڑے کرنے والے اگر کوئی ہو سکتے تھے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نبی سے بڑا تو کوئی نہیں نا کرنے والا. نبی کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں ہے، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دودھ پیتا بچہ ہے، اور اس وقت وہ اکلوتا بیٹا ہے، کوئی بیٹا دوسرا باقی نہیں ہے، یہ اکیلے ہیں. ہاتھ میں گود میں لیے ہوئے ہیں، بچے کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، آخری نزع کا عالم طاری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا نکل رہا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے ابراہیم، ہم تجھے بچا نہیں سکتے، اور ہم اللہ کی شان میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں کہیں گے جو اللہ کی شان میں گستاخی شمار ہوتا ہو. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. اے ابراہیم، ہم تیرے فراق پر بہت غم زدہ ہیں. غم بہت ہے تیرے جانے کا، لیکن تیری سانسیں نہیں روک سکتے، تمہیں بچا نہیں سکتے، تمہیں زندہ نہیں رکھ سکتے. آپ اندازہ کریں کہ اکلوتا بیٹا ہو، بیٹیاں چاہے کسی کی 10 کیوں نہ ہو، بیٹا ایک ہو اور وہ مر رہا ہو ہاتھوں میں، کسی باپ کا جی چاہے گا کہ یہ مر جائے؟ اگر کسی میں اس کو روکنے کی طاقت ہے تو وہ مرنے دے گا؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بچے کی جان نکل گئی، فوت ہو گئے، آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہیں، اِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیرے فراق پر بہت ہی غمزدہ ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے رب کی شان میں کوئی لفظ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنی والے نہیں ہوئے تو آج کرنی برنی کہاں سے لے آئے ہم؟ آج ہر طرف ہمیں یہ بھی کرنی والے ہیں، وہ بھی کرنی والے ہیں، پاکستان بھرا ہوا کرنی والوں سے، انڈیا بھرا ہوا کرنی والوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور آپ اپنے بچے کی بیٹے کی جان نہیں بچا سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنی والا کوئی نہیں، صرف کرنی والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ تو اپنے نفس کے لیے نفع نقصان نہیں رکھتے، اس کے مالک نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم مان لیتے ہیں پیر بڑے معزز بڑے بزرگ، آج کل تو پیر ننگے گندے بہت سارے نکل رہے ہیں، ٹیلی ویژن تو آپ دیکھتے ہوں گے نا، کچھ پروگرام ہیں ویکلی آ رہے ہیں، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پیر پکڑ کے انہوں نے سکرین پہ بٹھایا ہوتا ہے، کہیں جوتے مارتے دکھا رہے ہیں، کہیں اس کو کس طرح ذلت کی اتھا گہرائیوں میں پڑے ہوئے پیر اب نظر آ رہے ہیں۔ لیکن سارے تو ایسے نہیں ہیں نا، سارے ایسے نہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہی ہیں، چند لوگ اچھے نیک ہوں گے ان میں سے۔ اگر کوئی بڑا بھی نیک پیر ہے تو کیا وہ پیر مرے نہیں ہیں؟ آج کتنوں کے مزار بنے ہوئے ہیں، جو مر گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ مرنے کو جی چاہتا کسی۔ بوڑھے سے بوڑھے آدمی کو کہے نا کہ تو مر، تو کہے گا بھی تم مرتے ہو تو مرو، میں نہیں مرتا۔ عمر پیاری اتنی، کسی کو زندگی پیاری ہے، ہر کسی کو۔ وہ پیر مر گئے بیچارے، رشتہ دار مرتے رہے، اور ہم ان کو اتنے مقام مرتبے پہ لے جاتے ہیں۔ بلکہ میں کئی درسوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب سا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تک پیر صاحب نیک تھے، پارسا تھے، بڑے ہی بزرگ تھے، ہمیں اعتراف ہے کہ ساری صفتیں ان میں تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ بیمار ہوئے تو وہ وضو نہیں کر سکتے تھے، ان کو وضو کروایا جاتا تھا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیٹے ہوئے نماز پڑھتے رہے، پھر مر گئے، فوت ہو گئے، کریں مر گئے مشکل ہے، وصال کر گئے کر لیں، وفات پالیں، پردہ فرما گئے، کچھ بھی فرمایا، لیکن ان کے کپڑے کسی نے اتار کے ان کو غسل دیا نہیں دیا؟ ان کو پھر دوبارہ کفن کسی نے پہنایا یا خود کفن پہن لیا انہوں نے؟ کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان تک لوگ لے کے گئے یا وہ خود چل کے چلے گئے؟ قبر میں ڈالا گیا، اوپر مٹی ڈال دی گئی، تھوڑی دیر پہلے یہ چل نہیں سکتے تھے، آج یہ ساری دنیا کے کام سنوارنا شروع ہو گئے۔ ہر کوئی قبر پہ جا رہا ہے، مرادیں مانگتا ہے، بڑے بڑے کام وہ لوگوں کے آگے کر جاتے ہیں، اپنا استنجا نہیں کر سکتے تھے، آج یہ مرنے کے بعد طاقتیں کہاں سے آگی جب زندہ ہوتے نہیں تھے۔ یہ بات ہم کبھی غور سے سنیں نا، غور سے سمجھیں، اس بات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کرنے والا ہو، جو تھوڑی دیر پہلے تک اتنا محتاج تھا ہمارا کہ ہم نے کندھوں پہ اٹھا کے اس کو قبرستان تک پہنچایا۔ اس کے مزار کے اندر جو قبر ہے وہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے، آج یہ اتنا بڑا کرنے والا کیسے ہو گیا؟ یہ بات ہمارے یہاں بڑی، اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے، اور اللہ رب العزت نے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا، انی لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، تم مجھے پتہ نہیں کیا بنانا چاہتے ہو، میں تو اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ جو چاہتا ہے وہ میرے ساتھ کرتا ہے، مجھے نفع دے مجھے نقصان دے۔ لیکن لوگوں کا ایک وہ ایسا سلسلہ بنا ہوا ہے کہ نبی تو دور کی بات ہے، ہم ہر کسی کو نفع نقصان کا مالک بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ اپنی جان کے لیے بھی، خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتٍ، نہ ان کے ہاتھ میں موت ہے نہ حیات ہے، یعنی موت و حیات بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، مارنا پیدا کرنا یہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ولا نشورا، اور نہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے جب چاہیں گے اٹھ جائیں گے،
ایک مرتبہ مریں گے جب اللہ کے حکم سے اسرافیل سور پھونکے گا نمبر 2، سور نمبر 2، سور نمبر 1 سے مریں گے جو بتے ہوں گے اس وقت۔ بچے بچائے لوگ فنا ہو جائیں گے پہلے سور سے اور دوسرے سور سے جو جہاں بھی دفن ہوا ہوگا، جس حال میں پانی میں مچھلیوں کے پیٹوں میں ہوگا یا فضا میں اس کا دھواں اڑ رہا ہوگا، ہر حال میں اسے اللہ رب العزت اکٹھا کر کے اس سور کے ساتھ اٹھا لے گا۔ یہ اٹھانا بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے ہاتھ میں تو اتنا نہیں ہے کہ کمر سے باہر نکل آئے ہم۔ اگر اتنی طاقت ہوتی، اتنے لوگوں کے کام کرتے ہیں تو چلے باہر ہی آ جائیں، باہر آ جائیں، اپنے گھر والوں کو آ کے زیارت کرایا کریں۔ اپنے گھر نہیں آ سکتے، کسی کا کچھ کر نہیں سکتے، ہم نے پتہ نہیں کیا کہ کچھ ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اور پھر اگر اتنی طاقتیں، اتنا یہ سارا کچھ، اور کہتے ہیں جی ہمارے سرکار زندہ ہیں، یہ تک بھی کہا جاتا ہے نا زندہ ہیں، بیویاں بعد میں دوسرے نکاح کر لیتی ہیں، جی ہم بیوہ ہو گئے تھے، 4 مہینے 10 دن انتظار کیا، سال انتظار کیا، نکاح ہوا نہیں ہوا۔ بچوں کو یتیم کہتے ہیں، کیوں؟ کہ ان کا باپ مر گیا ہے۔ اگر باپ زندہ ہے تو یہ یتیم کیوں؟ شوہر زندہ ہے تو یہ بیوہ کیوں؟ ان باتوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، ہم نے بس مان لیا کہ یہ کرنے والے ہیں تو بس یہ کرنے والے ہیں، جو یہ کریں جو یہ چاہیں یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نقطہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید اور عقیدہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، متفق علیہ۔ وفی روایت لابن حبان والدارقطنی لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب۔ وفی اخری لأحمد وابی داود والترمذی وابن حبان لعلکم تقرؤون خلف امامکم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا۔ گزشتہ دروس میں نماز سے متعلقہ طہارت اور وضو اور غسل کے مسائل کے، تیمم کے مسائل کے بعد نماز کا طریقہ کار کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی اور آپ نے نماز کس طرح ادا فرمائی، اس سلسلہ میں بعض حدیث پہلے بھی ذکر ہوئی ہیں۔ اور ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں نماز کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا ذکر آیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور صرف پڑھنی نہیں چاہیے بلکہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اب سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہم وبحمدک، یہ مکمل کیا، ولا الہ غیرک، یہ تو مکمل ہو گیا نا، اللہم باعث بینی پڑھی، مکمل کر لی۔ جو دعا بھی استفتاح ہے، اوپننگ کے لیے دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں، پڑھی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ سورہ یاسین بڑی اچھی سورت ہے، میں آج سورہ یاسین پڑھتا ہوں۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے، یاسین پڑھ لی، 5 رکوع ہیں یاسین کے، یعنی فاتحہ سے کتنے گنا زیادہ لمبی ہے، وہ پڑھ لی، اللہ اکبر کر کے رکوع چلا گیا، کیا اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جو اصل چیز تھی وہ تو اس نے پڑھی نہیں، اور وہ تھی سورہ فاتحہ۔ فاتحہ پڑھ کے ایک آیت پڑھتا، فاتحہ پڑھ کے قل هو اللہ پڑھتا، فاتحہ پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر پڑھتا، نماز ہو جاتی۔ فاتحہ چھوڑ کر سارا قرآن بھی پڑھ لے گا، وہ رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، جو ام قرآن نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ ام قرآن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ ام الکتاب بھی کہا گیا، ام القرآن بھی کہا گیا، اور فاتحہ کا لفظ بھی موجود ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہاں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی، اور بخاری مسلم
یہ ذرا ذہن میں بٹھا لیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور بخاری کا درجہ علماء امت نے طے کیا ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر دنیا میں کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے صحیح الامام البخاری، کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب روئے زمین پر بخاری شریف، یہ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور بخاری کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے کتب حدیث میں مسلم کا، اور صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے۔ دونوں میں یہ موجود حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اور آگے صحیح ابن حبان اور سنن دارقطنی کی ایک روایت کا کچھ حصہ نقل کیا ہے جس میں ہے لا تجزئ صلاۃ، اس کی نماز کفایت نہیں کرتی، یعنی اس کی نماز نہیں ہوتی، لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جس میں وہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب یہاں فاتحہ کا لفظ صاف طور پر آ گیا۔ اور تیسری روایت مسند امام احمد، ابو داود، ترمذی اور صحیح ابن حبان میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، اور آپ نے جب تلاوت کی تو تلاوت کے دوران آپ نے پیچھے سے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا۔ پیچھے سے اگر امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو، پیچھے بھی کوئی بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے تو امام کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی کام آدمی کر رہا ہے، دوسرا آدمی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مجھے کوئی مشقت میں ڈالتا رہا نماز کے دوران، کیونکہ جو صورت آپ پڑھتے اس صحابی کو آتی زبانی وہ بھی پڑھ دیتا اور اونچی آواز سے پڑھتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اس طرح پڑھتے ہو؟ تو صحابی کہتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا میں بھی کہوں مالی انازع القرآن، میں بھی کہوں کہ قرآن پڑھنے میں میرے راستے میں رکاوٹ کون ڈال رہا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پڑھو لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی بھی صورت امام پڑھے تمہیں آتی ہے نہیں آتی ہے تم مت پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لو، لیکن وہ بھی بلند کر کے آواز امام کی طرح نہیں، ظاہر ہے کہ وہ جیسے امام بلند پڑھ رہا ہے تم نے اس کو بلا آواز پڑھنا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، کیونکہ اسے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک حدیث نہیں ہے، اور یہ صرف 3 روایت یہاں جو ہیں صرف یہی نہیں بلکہ درجنوں کوڑیوں احادیث ہیں جن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان احادیث میں کہیں آپ کو یہ مل رہا ہو کہ امام کی نہیں ہوتی، کہیں یہ مل رہا ہو کہ مقتدی کی نہیں ہوتی، کہیں یہ مل رہا ہو کہ اکیلے کی نہیں ہوتی، کوئی لفظ نہیں ہے۔ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد اکیلا ہو، اکیلا پڑھے، جماعت سے پڑھے، یا وہ امامت کروائے، سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی حدیث بتا رہی ہیں کہ نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے پاک و ہند میں چونکہ یہ بڑا مختلفی مسئلہ ہے، بڑے زور شور سے کہا جاتا ہے جی نہیں، امام ہو تو پھر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، امام ہو تو پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، جبکہ یہاں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ امام ہو تو نہیں پڑھنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرواتے ہوئے آدمی سے سنا کہ یہ سورت پڑھ رہا تھا کوئی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تفعلوا شیئا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی امام کے پیچھے پڑھو تو کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، فاتحہ پڑھ لو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن امام کی قرات میں قرات داخل نہ کرے، یعنی آواز سے نہ پڑھے، جس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف محسوس کی اور فرمایا ما لی انازع القرآن، میں بھی کہوں کہ میرے قرآن میں رکاوٹ کون ڈال رہا ہے۔ اسے سورت پڑھنے سے منع کیا، ساتھ ہی کہا کہ فاتحہ پڑھ لو۔ اب یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو ہمارا ایمان ہے نا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ پڑھ لیا کرو اور کچھ نہ پڑھو، یعنی آگے والی صورتیں جو بھی پڑھے گا امام وہ نہ پڑھو، فاتحہ پڑھ لو۔ اب یہاں جو
ایک آیت ہمارے پاک و ہند میں علماء کرام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، کیونکہ قرآن میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، توجہ دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے جب قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہی مان لیا جائے کہ یہ نماز سے تعلق رکھتی ہے تو ظہر اثر کا کیا کریں گے؟ اس وقت تو آدمی نہیں سن رہا نا۔ اسی طرح آخری رکعتیں جن میں امام خاموشی سے پڑھتا ہے فاتحہ، ان کا کیا کریں گے؟ وہاں بھی یہ فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو معنی یہ ہوا کہ وہ آیت نماز پہ پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتی۔ دوسرا، اس سے بھی بڑا اور اہم ایک حق یہ ہے، حقیقت ہے کہ وہ آیت سورہ فاتحہ کے بارے میں نازل ہی نہیں ہوئی، جماعت فرض ہوئی مدینہ منورہ میں آ کر۔ نقطہ ذہن میں رکھیں، جماعت فرض ہوئی مدینہ منورہ میں آ کر، اور یہ آیت نازل ہو چکی ہے مکہ مکرمہ میں۔ نماز جماعت کے ساتھ، نماز کے ساتھ تعلق نہ ہوا نا، جماعت بہت بعد میں آ کے فرض ہوئی ہے۔ یہ مشرکین کے بارے میں آیت تھی، مشرکین مکہ کے بارے میں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب تم قرآن سنو، لوگ صحابہ یا نبی قرآن پڑھے، تو اس وقت لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تم قرآن نہ سنو بلکہ لغو شور مچاؤ تاکہ تم قرآن پر غالب آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له لعلکم ترحمون، قرآن سنو شاید تم پہ رحم ہو، شاید تمہیں فائدہ ہو جائے۔ مشرکین پہ نازل یا مشرکین کے بارے میں نازل ہونے والی آیت کو ہم نے نماز کے ساتھ جوڑ لیا۔ اگر نماز کے ساتھ مانتے ہیں تب بھی پوری نماز نہیں بنتی۔ 2 رکعتیں ہر نماز کی جو عشاء کی ہیں، 2 رکعتیں بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے، آخری 2 کا کیا کریں گے؟ مغرب کی ہے 2 رکعتوں میں نہیں پڑھیں گے، تیسری کا کیا کریں گے؟ ظہر کی 4 کا کیا کریں گے؟ عصر کی 4 کا کیا کریں گے؟ اس وقت تو امام بلند آواز سے پڑھ ہی نہیں رہا ہوتا، کوئی خلچان نہیں، کوئی پریشانی والی بات۔ پھر ایک نقطہ ہمارے یہاں اور اٹھایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا لا صلاۃ، لا کا معنی لا نفی جنس نہیں، بلکہ لا کا معنی لا نفی کمال، یعنی تمہاری نماز کمال کی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ نہیں ہوگی، اب کمال ڈال دیا اس میں اپنی طرف سے ہی۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس کو ہم کمال ہی مان لیتے ہیں کہ لا نفی کمال کا ہے۔ ابھی آج تو تھوڑی سردی ہوئی ہے، ابھی سردی ہو سکتا ہے یہاں ہو یا پاکستان انڈیا میں، آپ کو معلوم ہے زور سردی، بستروں میں 1-1 2-2 کمبل میں بھی سردی۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں آپ نکلیں اور وضو کریں، اور گلی سے گزر کے تھوڑا سا، مسجد کے اندر تو آپ کا گھر ہوگا نہیں نا، گلی سے گزر کے مسجد میں جانا ہوگا، ٹھنڈی ہوا سے گزر کے مسجد میں جائیں، وہاں جا کے مسجد بھی ٹھنڈی ہے، وہاں نماز پڑھیں۔ کوئی مسجدیں ہیں ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں آج کل، پہلے تو یہ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ٹھنڈے موسم میں اتنے ماحول میں آپ ایک کام کر کے آئیں اور آپ کو کہا جائے کہ کمال کا کام نہیں کیا، کیا یہ سودا اچھا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، کوئی یہاں مطلب ایسی کوئی لاکھ لبٹ والی بات نہیں ہے۔ اتنی سردی میں ٹھٹرتے ہوئے گئے اور اگلے نے کہا کہ کوئی کمال کر کے نہیں آئے۔ لا نفی کمال کا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور لا نفی جنس کا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، اور لا نفی کمال کا ہم اس لیے مان تو لیا اور وہ بھی بتا دیا کہ کیا بنتا ہے، ہم ماننے کو بھی تیار نہیں کہ لا نفی جنس کا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، آگے والی روایت، لا تجزئو، لا صلاۃ میں تو مان لیا کہ لا نفی کمال کا ہو گیا، لا تجزئو کفایت نہیں کرتی، یعنی نماز نہیں، کفایت نہیں کرتی کا معنی کہ نہیں ہوتی، کفایت نہیں کرتی وہ نماز، لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جس میں فاتحہ نہ پڑھی گئی۔ طول طویل بحثیں ہیں اس میں، علماء کرام کے بڑے اقوال ہیں، اور میں نے الحمدللہ پڑھے بھی ہیں، لکھے بھی ہیں، ریڈیو سے، ٹیلی ویژن وغیرہ سے کہے بھی ہیں، اور اس وقت پرنٹڈ شکل میں میری کتاب بھی موجود ہے اسی موضوع پر، اور PDF بھی ہے، جس کو چاہیے وہ مہیا کر دیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا ساری تفصیل میں ہم نہیں جاتے،
وقت کچھ زیادہ ہو رہا ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کچھ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا کوئی سوال ہو درس سے متعلقہ یا کوئی تو حاضر ہے. جادو آج کل بھی ہوتا ہے. کس کا جادو؟ جادو آج کل اس میں کیا ہو گیا ہے کہ جادو نہ ہوگا؟ ہوتا ہے تو کون کرتے ہیں؟ جادو ہوتا ہے، جادو جادوگر ہی کرتے ہیں، اور جادو کرنا، جادو سیکھنا کفر ہے، جادوگر کافر ہے، اور جادوگر کی سزا سزائے موت ہے. یہ سارا کچھ بھی قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور اس کے باوجود ہو رہا ہے. ابھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی سزا کیا ہے. قتل کی سزا سزائے موت ہے یا نہیں؟ قتل ہو رہے ہیں. زنا شادی شدہ کرے اس کی سزا سنگسار کرنا یا سزائے موت ہی ہے. زنا ہو رہے ہیں، شادی شدہ بھی کرتے ہیں، غیر شادی شدہ بھی کرتے ہیں. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سزا سزائے موت تھی تو پھر جادو کیوں کر رہے. وہ ایک دکانداریاں ہیں لوگوں کی چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ حکم دے کے، نبی کی بیوی ہیں یہ، باقاعدہ حکم دے کے جادوگر قتل کروائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جادوگر کی حد الساحر ضربا بالسیف، جادوگر کی گردن اڑا دو تلوار کے ساتھ. لیکن جادو چل رہا ہے اور ہو رہا ہے آج تک، بلکہ آج تو بڑا بازار گرم ہو گیا. پہلے کبھی کہتے تھے جی بنگال کا جادو ہے، اب تو میرا خیال ہے حیدرآباد کا، پنجاب کا، سندھ کا، ہر جگہ کا جادو زور چل رہا. بنگال کا رہا ہی نہیں ہے. شیخ ایک وہ سوال ہے جو ابھی آپ ریاض الصالحین جو اس میں بلوغ المرام جو تیسری حدیث مذکور ہے سورہ فاتحہ کا، اس کا حوالہ جو دیا ہوا ہے مسند احمد، ابو داؤد، ابن حبان اور ترمذی، وہ والی حدیث تو مسلم میں بھی شاید ہے شیخ. مسلم میں تو پہلے امام کے پیچھے والی، ہاں وہ بھی ہے کہ امام کے پیچھے نماز، یہ تو اصل میں صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہاں انہوں نے پورا حوالہ وہ نہیں دیا. اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کرائی، اس میں لفظ فجر کے ہیں، فجر کی جماعت کرائی، یعنی وہ روایت دوسری ہے، وہ وہاں نہیں دی انہوں نے، لیکن اس میں بھی کفایت ہے. فجر کی جماعت کرائی اور کسی صحابی نے بلاموا سے پڑھا اور یہ الفاظ آپ نے کہے مالی انازع فی القرآن، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. تو وہ صحیح مسلم میں بھی ہے. اچھا شیخ، سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ اور بھی مسائل جو پیش آتے ہیں، میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ یہاں وہ سارے حل نہیں ہو پائیں گے، ٹائم تھوڑا ہے. میں نے کتاب اس لیے کہا کہ میں کتاب PDF کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ. وہ کتاب ہارڈ کاپی پہنچانا ذرا مشکل ہوتا ہے، آج تک یہ آسان ہو گیا ہے. PDF آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ. سوال چھوٹا سا یہ تھا کہ مقتدی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے اور ایک نماز چل رہی ہے اور اتفاق سے اب وہ امام رکوع میں چلا گیا اور ایک مقتدی آیا ہے اور سیدھا رکوع میں اس کو نماز ملی ہے، تو کیا وہ نماز رکعت ہو جائے؟ انہی مسائل میں سے یہ بھی ہے جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر اس حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جب اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی وہ رکعت کیسے ہوگی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ ابو بکر نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ابو بکر بغیر گول تا کے ہیں، اور یہ ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، یہ دوسرے صحابی ہیں. وہ مسجد میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جا چکے تھے اور وہ صف میں رکوع پہلے ہی، صف سے پہلے ہی کر کے رکوع کی حالت میں تیز بڑھتے ہوئے صف میں شامل ہو گئے. اور ان کے آنے کا انداز جو ہے وہ ان کے چلنے سے، ان کی سانسوں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ کوئی آدمی دوڑتا ہوا آیا ہے اور صف میں شامل. آج بھی محسوس ہے، قالین وغیرہ کی وجہ سے آواز ذرا کم آتی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے. لوگ کھانستے وانستے جان بوجھ کر، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دروازے کا زور سے کنڈا کھولیں گے تاکہ اب امام تھوڑا رکوع لمبا کرے اور میں شامل ہو جاؤں. یہ حرکتیں اب ہوتے نظر آتی ہیں. تو وہ صحابی چونکہ ایسے ہماری طرح کے تو نہیں تھے نا، انہوں نے مسئلہ چونکہ پہلے ابھی یہ سامنے نہیں آیا تھا، صف سے پہلے رکوع کر لیا
رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں شامل ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ایسا کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا۔ تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصاً ولا تعد، اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے کہ تجھے کتنا حرص اور کتنی شوق تھا کہ رکعت نہ جائے، یا جماعت کی مجھے 4 رکعتیں پوری یا 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں مکمل مل جائیں، اس حرص کو تیری کو اللہ زیادہ اور کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہیں کرنا، ولا تعد، دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کی ہو بھی گئی تھی، نبی نے مان بھی لی، تو کہا دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ اور ہم ہر بار ایسا کریں، ہم ہر بار مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہیں، جب پتہ چلے کہ اب رکوع جانے لگا ہے تو باقی کے رکوع میں شامل ہو جائیں، ہماری وہ رکعت مان لی جائے، تو یہ تو عجیب بات ہوگی نا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس ولا تعد کو عربی میں تا، عین اور دال، یہ 3 ہی حرف ہیں نا، ان کو 3-4 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ لا تعد، دوبارہ ایسا نہ کرو، اعادہ سے، کہ اس بات کا اعادہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اعادہ کس چیز کا نہ کرو؟ جو وہ بھاگ کر صف میں داخل ہوئے تھے، وہ بھی تو منع حرکت تھی نا۔ آپ نے فرمایا جو مسجد میں آئے، نماز کے لیے آئے، وہ پورے سکون اور وقار کے ساتھ ہے۔ علیکم السکینۃ والوقار، جتنی مل جائے امام کے ساتھ پڑھ لے، جو نکل گئی تھی وہ بعد میں اٹھ کے مکمل کر لے۔ اور یہ اس وقار کے خلاف بھاگتے ہوئے آئے اور راستے میں رکوع کر لیا، دونوں چیزیں وقار کے خلاف تھی۔ آپ نے فرمایا کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ دوسرا ہے ولا تعد، اس نماز کو لوٹاؤ نہیں، اس نماز کو لوٹاؤ نہیں۔ تیسرا ہے ولا تعد، حرف وہی 3 ہیں، اس نماز کو یا اس رکعت کو گنو نہیں، عدد ہوتا ہے نا۔ اور چوتھا لفظ ہے ولا تعدو، ولا تعدو، باغ کے نہیں آؤ۔ 4 معنی بنتے ہیں اس لفظ کے الگ الگ، اور جس بھی معنی میں، جس بھی لفظ میں عربی میں اس طرح کا احتمال آ جائے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ دلیل نہیں رہتا۔ وہ حدیث جو ہے اس کو آپ کسی معاملہ میں فیصلہ کن دلیل نہیں کہہ سکتے، دلیل اب کہیں اور سے چاہیے۔ اور بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور انہوں نے چونکہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی نہیں، ان کی چونکہ مانی گئی، ان کو آپ نے دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، لہٰذا وہ رکعت ہو گئی اور ہماری ہو جاتی۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کی مانی گئی اور نبی نے حکم نہیں دیا؟ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا کہ آپ نے کہا کہ تیری ہو گئی، دوسرے ایسا نہ کریں، تیری یہ ہو گئی آئندہ، ایسا تو کہیں کوئی ہے نہیں۔ یہی ایک لفظ ہے جس کو 4 طریقوں سے آپ پڑھ رہے ہیں، لا تعد، ولا تعد، ولا تعد، ولا تعدو، 4 طریقے ہو گئے نا۔ اب یہاں تو دلیل بنتی ہی کوئی بھی نہیں ہے، لہذا رکوع کی رکعت کو اگر دوبارہ پڑھ لے تو افضل ہے، بہتر ہے۔ اب کسی نے ایسا مائنڈ سیٹ بنا رکھا ہے کہ نہیں ہو گئی میری، اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ رکوع کی رکعت کا رسالہ بھی میرا الحمدللہ شائع ہو چکا ہے، رکوع کی رکعت، اور وائس میسج کہیں یا وائس ریکارڈنگ کہیں، اس میں ریڈیو ریکارڈنگ موجود ہے جس میں یہ سارا مسئلہ موجود ہے کہ رکوع والے کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں۔ بہرحال اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کہیں جی وہ باطل ہو گئی، وہ یہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن زیادہ صحیح، زیادہ بہتر یہ ہے کہ چونکہ اس میں سورہ فاتحہ چھوٹ گئی ہے، یہ رکعت دوبارہ پڑھ۔ اور چھوٹنے کے لیے بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں، ایسے نہیں کہ چھوٹ گئی ہے۔ اب دیکھیں اس آدمی نے قیام نہیں کیا، قیام ایک رکعت کا رکن ہوتا ہے، وہ رکن بھی گیا۔ اس آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس آدمی نے سورہ فاتحہ سنی بھی نہیں۔ 3 کام، اور ایک چوتھا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، فوت ہو گئے ہیں بہت عرصہ پہلے، ہمارے شاید ہوش سنبھالنے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ وہ ہندوستان مشترکہ بھارت کے الہند کے عالم تھے، اور بہت بڑے حنفی دیوبندی علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آدمی
بقدر صورت فاتحہ کے کھڑا رہے، بقدر صورت فاتحہ، یعنی جو صورت فاتحہ پڑھنے میں وقت لگتا ہے اتنا کھڑا بھی رہے تو اس کا قیام ہو گیا۔ اب یہ بقدر سورہ فاتحہ کے کھڑا بھی نہیں ہو سکا، نہ فاتحہ پڑھی، نہ فاتحہ سنی، نہ بقدر فاتحہ کے قیام کیا، اور نہ ہی اس قیام ملا۔ اتنی ساری چیزیں اس سے مس ہو گئیں۔ یہ رکعت قبول کرتا ہے، اس کی مرضی، ہم کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لے دوبارہ تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔